میری علماء اکرام سے درخواست ہے کہ وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو معاشرت سکھائیں، ان کو جینا سکھائیں، ان کو زندگی گزارنا سکھائیں، ان کو رہنا سکھائیں۔ اب معاشرت کیا ہے؟ ایک شخص ہے، اس کا دوسرے شخص کے ساتھ تعلق ہے، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک شخص کا ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلق، یا زیادہ لوگوں کا ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلق۔ اب اس تعلق میں کیا ہے؟ یہ ان تعلقات میں آپ نے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر معاملات جو ہیں ان کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ لوگوں کو سکھائیں کہ آپ اپنے معاملات کو کیسے لے کے چلیں گے۔ انفرادی طور پر آپ کے اور کسی دوسرے شخص کے مابین جو ہے تعلقات، ان کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ آپ کے اور کسی گروہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، ان کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح گروہ کسی جماعت نے، کسی معاشرے کے رہنے والے لوگوں نے، کسی ایک کمیونٹی نے اپنی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ کیسے چلنا ہے، انفرادی لیول پہ لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تو لوگوں کو یہ سکھائیں کہ جو اجتماعی معاملات ہیں، جو انفرادی معاملات ہیں، اس کو کیسے کرنا ہے، رشتوں کو آپس میں کیسے لے کے چلنا ہے، افراد کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو سکھائیں، زندہ رہنا سکھائیں، زندگی میں جینا سکھائیں، زندگی گزارنی کیسے ہے یہ آپ لوگوں کو سکھائیں۔ تو جب ہم ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ کسی بھی معاملے میں استوار ہوتا ہے، کوئی تعلق استوار کرتا ہے، اس کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے، تو اس طرح اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی پیشہ ورانہ تربیت کیسی ہے، وہ کس طرح سے اپنے معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے اس کو سکھانی ہے کہ آپ کے سماجی اصول کیا ہیں، آپ کے اخلاقی اصول کیا ہیں، یہ آپ نے سکھانا ہے۔ احترام سکھانا ہے، آپ نے محبت سکھانی ہے، آپ نے معاونت سکھانی ہے، تعاون کرنا آپ نے سکھانا ہے، انصاف سکھانا ہے، درستگی سکھانی ہے، معاملات کی درستگی کیسے کرنی ہے یہ سکھانا ہے، دوسروں کے حقوق کا احترام سکھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ سکھائیں کہ آپ کس طرح جو ہے ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کے ساتھ اپنے معاملات کو کیسے طے کرتا ہے۔ ہم چونکہ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور اسلام معاشرے میں رہنے کا ہی قائل ہے، اسلام رہبانیت کا قائل تو ہے نہیں کہ آپ پکڑیں اور ایک جبہ پکڑ لیں، اور آپ جو ہے ایک کپڑا پکڑ لیں اور ایک عصا پکڑ لیں اور آپ پہاڑ پہ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ دنیا سے کٹ ہو کے زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اسلام اس چیز کا تو قائل نہیں ہے۔ اسلام تو قائل اس چیز کا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ معاشرے میں رہیں، اور معاشرے میں رہ کے جو ہے وہ زندگی بسر کریں۔ وہ ایک حکایت ہے، ایک روایت بنی ہوئی ہے، مطلب یہ مثال میں صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے کرنے لگا ہوں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ جی میں نے اللہ کو پانا ہے اور مجھے جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی ہے، مجھے کشت کاٹنا ہے۔ تو وہ اسی طرح پہاڑوں میں چلا گیا اور وہاں پر اس نے 20 سال زندگی گزاری۔ وہاں پہ اس نے ریاضت کی، عبادت کی، نیک اعمال کیے۔ 20 سال زندگی گزارنے کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ ہاں میں اب اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اب واپس لوٹ جاؤں اور لوٹ کے میں اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے گزاروں جیسے باقی لوگ گزار رہے ہیں۔ تو وہ گھر آ گیا۔ اب وہ جو ہے گھر میں آیا، بوڑھا اس کا بزرگ والد تھا، اس سے آ کے ملا، 20 سال کا وہ فراق تھا اور جدائی تھی، آ کے ملا، اس کے پاس بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اس کے باپ نے اس سے کہا کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو وہ اٹھا پانی لینے کے لیے، تو اس کے باپ نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ ادھر ہی بیٹھے رہو۔ اب وہ باپ کو بتا رہا تھا اپنے تجربات، اپنے مشاہدات بتا رہا تھا، میں اس منزل کو طے کر لیا، میں اس منزل پہ چلا گیا ہوں، میں نفس کے یہ منازل میں نے طے کر لیے، میں نے یہ مراتب طے کر لیے، میں نے عبادات یہ کی، میں نے اذکار یہ کیے، وہ ساری باتیں اس کو بتا رہا تھا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی میں پینا چاہتا ہوں۔ تو وہ اٹھا اور پانی لینے کے لیے جانے لگا۔ تو اس نے کہا نہیں بیٹا آپ ادھر ہی بیٹھے رہو، آپ نہ جاؤ، اتنی عرصے بعد کی جدائی ہے، بس پانی ادھر آ جائے۔ اس نے کہا بزرگو بابا جی یہ تو نہیں ہوگا نا، ایسے تھوڑا ہی ہے، وہ تو پانی لانا پڑے گا یا پانی کے پاس جانا پڑے گا۔ اس نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنے دوسرے بڑے بیٹے کو آواز دی، اس کا بیٹا آ گیا۔ تو
اس نے کہا بیٹا آپ بھی ادھر بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گیا. اس نے 2 منٹ بات چیت اس سے کی تو اس نے کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے تو مجھے پانی پینا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے باجی میں لایا. وہ اٹھ کے جانے لگا وہ بھی پانی لینے کے لیے. تو اس کے والد نے کہا کہ نہیں بیٹا تو نے نہیں جانا، تو ادھر رہ، پانی آ جائے بس. ان کو کوئی گال نہیں، اب بھائی پانی آ جائے گا. اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو آواز دی، عبداللہ پانی لے کے آؤ دادا ابو کے لیے. بس جھٹ لگا عبداللہ پانی لے کے آ گیا. تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا گیا یہ بھی نہیں گیا وہ بھی نہیں، لیکن یہ اسی کا ہی ہے، اسی کی پرچھائی ہے، اسی کا پرتو ہے. پانی آ گیا، اب بتا میرے لیے ولی یہ ہے یا تو ہے. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ معاشرت جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم جز ہے. آپ لوگوں کو معاشرت سکھائیں، آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا سکھائیں، آپ لوگوں کو سکھائیں کہ آپ نے رشتہ داریوں کو کیسے قائم رکھنا ہے، آپ لوگوں کو سکھائیں کہ آپ نے سماجی اصولوں کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ لوگوں کو اخلاقی اصول سکھائیں، آپ لوگوں کو احترام سکھائیں، آپ لوگوں کو محبت سکھائیں، آپ لوگوں کو معاملات کو درستگی کرنا سکھائیں، آپ لوگوں کو خوشی بھرا ماحول سکھائیں کہ ماحول کیسے پیدا ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو سکھائیں. ہم لوگوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، ہم عداوتیں پیدا کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی واہ واہ بلے بلے کی لیے ہم ایسا کنٹینٹ لوگوں کے ذہنوں میں دماغوں میں بھر رہے ہیں جس سے ان میں جذباتیت ابھر رہی ہے، جس میں وہ ایموشنل ہو رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ ہم ان کو زندگی میں آسانیاں کیوں نہیں سکھا رہے؟ ہم ان کو آسان زندگی جو ہے گزارنا کیوں نہیں سکھا رہے؟ ہم ان کو یہ کیوں نہیں سکھا رہے کہ زندگی کو اپنے لیے آسان بناؤ، دوسروں کے لیے آسان بناؤ؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سکھائیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کرتے ہیں، ان کو سکھایا جائے کہ صبر کیسے پیدا کرتے ہیں، ان کو سکھایا جائے معاف کرنا کیسے پیدا کرتے ہیں اپنے اندر، ان کو درگزر کرنا سکھایا جائے. ہم بالکل اس سے ہٹ گئے ہوئے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں ہم جب رہ رہے ہوتے ہیں تو بے شمار قسم کے معاملات ہوتے ہیں، بے شمار قسم کے مسائل ہوتے ہیں. گھروں میں جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ساس بہو کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ دیکھیں بیس کیا ہے کہ ساس جو ہے وہ ایروگینٹ ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اس پہ میرا ہی حق ہے، میں ہی اس پہ قابض ہوں. اب یہ جو بیچاری بچی نہیں آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں اور میرا اس پہ حق ہے، میں اس کے نام پہ وقف ہو گئی ہوں، یہ میرے لیے وقف ہو جائے. اب دونوں کی جو ترجیحات الگ ہیں، دونوں کی ڈیمانڈ الگ ہے، تو ایسی صورت میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اب ایسی صورت میں یہ چاہیے کہ ساس جو ہے وہ ایروگینٹ نہ ہو. ان اللہ لا یحب کان مختالا فخورا، ان اللہ لا یحب کان مختالا فخورا. بے شک جو اللہ ہے وہ تکبر کرنے والوں کو، جو گھمنڈ رکھتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا. آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ میں ہوں، میں مالکن ہوں، میں گھر والی ہوں، میرا بیٹا ہے، میرا سب کچھ ہے، چھوڑ دیں. پھر بعض جگہوں پہ گھروں پہ اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں کہ بچیوں کو ان کے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیتے، یا پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی بہنوں سے، ان کو ماں سے جو ہے وہ بات چیت نہیں کرنے دیتے. بہانہ کیا بناتے ہیں جی بات چیت نہ کرنے کا؟ لو جی اس کی ماں جو ہے، اس کی بہن جو ہے وہ اس کو سکھاتی ہے. مطلب کیا سکھاتی ہے؟ مجھے یہ مطلب اس چیز کی یہ بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ وہ سکھاتی ہیں کیا. سکھاتی ہیں وہ مطلب آپ کے ساتھ ظلم کرنا سکھاتی ہیں؟ او بھائی جس نے اپنی بیٹی آپ کے گھر میں بھیج دی ہوئی ہے، کیا وہ آپ کے ساتھ اختلافات پیدا کرنے کے لیے اس نے بھیجی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس نے تو ایک نیا گھر بسانے کے لیے بھیجی ہے، ایک نئی زندگی کے لیے بھیجی ہے. تو پھر وہ اگر سکھاتی ہے تو کیا سکھاتی ہوگی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا سکھاتی ہے. وہ یہ سکھاتی ہوں گی کہ اپنے حق کے لیے کیسے بات کرنی ہے، ظلم کو کیسے روکنا ہے. یہی ساسیں کر رہی ہوتی ہیں، ظلم کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر وہ ذمہ داریاں یا وہ معاملات جو اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی اس کو فرائض سمجھا کے اس پہ تھوپی جا رہی ہوتی ہیں، اس کو کنونس کر دیا گیا ہوتا ہے، اور اس ماحول میں اس کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہوتا ہے. وہ مقید ہو چکی ہوتی ہے کہ باہر سے اس کو کوئی فیڈ بیک نہ آئے، کہیں اس کو اپنے حقوق کا پتہ نہ چل جائے. جس وقت جس لمحے اس نے اپنے حق کی ڈیمانڈ کر دی تو آپ کے لیے اس کو سکھا دیا گیا. بس اتنی سی بات ہے. تو بھائی ان چیزوں کو چھوڑو، دوسروں کے حقوق کو سمجھو.
صرف اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے نہ لگے رہو، اپنے فرائض کو پہلے سمجھو۔ ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ ہم دوسروں کے فرائض جو ہے وہ گنواتے رہتے ہیں اور اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں کہ میرا حق یہ ہے، میرا حق یہ ہے، میرا حق یہ ہے، میرا حق یہ ہے، اور جب دوسرے کی بات آتی ہے تو تیرا فرض یہ ہے، تیرا فرض یہ ہے، تیرا فرض یہ ہے۔ بھائی اس کو وائس ورسا کرو، میرا فرض یہ ہے، میرا فرض یہ ہے، میرا فرض یہ ہے، میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں، تمہارا حق یہ ہے، تمہارا حق یہ ہے، تمہارا حق یہ ہے۔ تو بھائی دوسروں کے حقوق گنواؤ، دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرو، دوسروں کے حقوق کا احترام کرو۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے؟ ذرا سی سہولت کے لیے، اپنی پسندیدگی کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے آپ یہ ظلم کرتے ہیں؟ کیوں؟ ہمیں ذرا خیال نہیں آتا، ہمیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اب وہ جس کلچر سے بیچاری آئی ہے، ممکن ہے کہ اس کا اپنا کلچر کا اور آپ کے کلچر کا تضاد ہو، ممکن ہے اس کے معاشرتی رویوں کا آپ کے معاشرتی رویوں سے اختلاف ہو، ان کے خاندان کی جو آپ رہن سہن ہے آپ کے خاندان کے رہن سہن سے وہ مختلف ہوں، تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا، اور پھر جو اس کے اندر چیز فیڈ ہو چکی ہے، جس معاشرے سے آئی ہے، جس کلچر سے آئی ہے، جس خاندانی رویوں سے وہ آئی ہے، اس کو نکلتے ہوئے بھی کچھ ٹائم لگے گا، اور پھر ان میں سے بے شمار چیزیں درست بھی ہوتی ہیں، لیکن صرف وہ آپ کے مطابق نہیں ہوتی۔ آپ اس کو جو ہے وہ سٹھیایا ہوا گنا دیتی ہیں، پاگل گنا دیتی ہیں۔ بھائی وہ پاگل نہیں ہے، وہ صرف آپ کے ماحول کے مطابق جو ہے مطابقت نہیں رکھتی، بس اتنی سی بات ہے۔ تو آپ کا ماحول الگ تھا، ان کا ماحول الگ ہے، تو یہاں پر تضاد صرف مطابقت نہ رکھنے کا ہے، اور ممکن ہے بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس لیول سے یا جس ماحول سے وہ آئی ہوتی ہے وہ آپ کے ماحول سے بہتر ہوں، لیکن آپ بزد ہوتے ہیں، چونکہ یہ ہمارا ماحول ہے، ایروگنٹ ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ ایسا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے جس سے وہ آپ وہی بات آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ بس میں والی بات آ جاتی ہے، اس کو آپ ختم نہیں کرتے۔ تو اس نقطہ نظر سے اس کا صحیح نقطہ نظر یا اس کا بہتر نقطہ نظر یا اس کی بہتر رویے یا بہتر معاملات کو بھی آپ ٹھکرا دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف اپنی میں کی خاطر۔ تو اس طرح یہ صرف میں ایک گھریلو معاملات کو میں نے ڈسکس کیا، اسی طرح تعلیمی اختلافات ہوتے ہیں، موقع کے اختلافات ہوتے ہیں، کسی اور بندے کو کسی اور لحاظ سے موقع ملا ہوتا ہے، کسی اور بندے کے پاس کوئی اور طرح کا موقع ہوتا ہے، تجربات کے اختلافات ہوتے ہیں۔ اب یہ تجربات کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ ایک کھڑکی میں سورج دیکھ رہا ہے، ایک سوراخ ہے، ایک کھڑکی ہے، اس میں سورج دیکھ رہا ہے، اس کو بہت اچھی انداز میں سورج وہاں سے نظر آتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کا اپنا تجربہ ہے۔ اب وہ دوسروں کو مجبور نہ کرے کہ آپ بھی اسی کھڑکی سے دیکھیں، وہ بھائی اس کا اپنا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا قد چھوٹا ہو، وہ آپ کی کھڑکی میں آئے تو اس کو پاؤں جو ہے وہ ایڑیاں اٹھا کے اس کو دیکھنا پڑے اور اس کو وہ تکلیف ہو، وہ زیادہ دیر دیکھ نہ سکے۔ ممکن ہے کہ اس کا قد بڑا ہو اور اس کو جھک کے دیکھنا پڑے، اور جب وہ جھک کے دیکھے گا تو کیا ہے کہ وہ زیادہ دیر دیکھ نہیں پڑے گا، اس کو کمر کی تکلیف ہوگی۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ آپ کسی کو اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر جو ہے مجبور نہ کریں۔ آپ کے تجربات الگ ہیں، ان کے تجربات الگ ہیں، ان کے تجربات الگ ہیں، جس کا جو تجربہ ہے اس کے مطابق اگر چھوٹے قد والا کوئی نیچے والی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے تو اس کو وہاں سے اگر سورج صحیح نظر آ رہا ہے تو اس کو دیکھنے دیں۔ آپ اس کو اپنے تجربے اور مشاہدے کے مطابق نہ بتائیں کہ بھائی اتنی اونچائی میں ایک کھڑکی ہوگی تو صحیح نظر آئے گا۔ یہ آپ کا تجربہ ہے، اس کا تجربہ الگ ہے، جو اس کا تجربہ ہے اس کے مطابق اس کو رزلٹ بہتر نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کو اس کے تجربے پہ رہنے دیں۔ اب فکری اختلاف ہے، مطلب بے شمار علماء اکرام میں فکری اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ کی فکر الگ ہے، ان کی فکر الگ ہے، ان کی ترجیحات الگ ہیں، ان کی ترجیحات الگ ہیں، تو اب جو آپ کی فکر ہوگی اس کے مطابق آپ کی ترجیحات ہوں گی، اس کے مطابق آپ کا لائحہ عمل ہوگا، اس کے مطابق آپ کے اقدامات ہوں گے۔ تو اب جو اقدام آپ اٹھا رہے ہیں کسی دوسرے کو مت مجبور کریں کہ وہ بھی وہ اقدام اٹھائے۔ وہ ایک الگ سسٹم کے لیے بنا ہے، آپ ایک الگ سسٹم کے لیے بنے ہیں،
تو وہ جس سسٹم کے لیے بنا ہے ممکن ہے کہ وہ اس سسٹم کی طرف جا رہا ہو اور وہاں جا کے وہ بے طریقے میں جا کے فٹ ہو جائے، اور آپ جس سسٹم کے لیے بنے ہیں آپ کے اقدامات آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہوں اور ممکن ہے آپ اس سسٹم میں جا کے فٹ ہو جائے۔ اب وہ آپ کو کاپی کرے یا آپ اس کو کاپی کرے، وہ آپ کو مجبور کرے یا آپ اس کو مجبور کریں اور آپ اس کو کھینچ کے لا کے آپ اپنے سسٹم کی طرف لے آئیں، لیکن وہ اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہے، اس میں قدرتی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے وہ ایلیمنٹ اس طرح داخل ہی نہیں کیے ہوئے، اس کے عنصر الگ ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو الگ ماحول کے لیے بنایا ہے، الگ وقت کے لیے بنایا ہے، الگ معاملات کے لیے بنایا ہے۔ آپ کا الگ ماحول ہے، الگ معاملات ہیں، الگ آپ کا نظام ہے، تو آپ اس کو اس کے مطابق چلنے دیں۔ تو بھائی ہمیں یہ چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں دوسروں کے جو مائنڈ ہیں ان کو سمجھنا ہوگا، ان کو اعتقادات کو جو ہے موقع دینا ہوگا، ان کے جو سوچ ہے اس کو دیکھنا ہوگا، ان کی فکر ہے اس کو دیکھنا ہوگا، ہمیں مطلب ان چیزوں کو اس سے مبرہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اعتقادات مختلف ہو سکتے ہیں، مواقع مختلف ہو سکتے ہیں، خاندانی تعلقات مختلف ہو سکتے ہیں، مذہبی اعتقادات مختلف ہو سکتے ہیں، شخصیتی تفریق ہو سکتی ہے، اس کی شخصیت الگ سے ہے، آپ کی شخصیت الگ سے ہے، کسی کی شخصیت میں غصہ ہوتا ہے، کسی کی شخصیت میں حلم برداری ہوتی ہے، کسی کی شخصیت میں شائستگی ہوتی ہے، کسی کی شخصیت میں تندی ہوتی ہے۔ تو بھائی شخصیتی تفریق ہر کسی کی الگ الگ ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنی ایک بنیاد کے اوپر، ایک بیس کے اوپر بنایا ہوا ہے، تو وہ تفریق ہے، اس تفریق کو قبول کرنا سکھائیں، اس تفریق کے اوپر لڑنا نہ سکھائیں۔ لوگوں کو بتائیں کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، جھگڑوں کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہی ہو سکتی ہے کہ شخصی جو ہے وہ تفریق ہو سکتی ہے، علمی تفریق ہو سکتی ہے، تجربات کی تفریق ہو سکتی ہے، فکری اختلاف ہو سکتے ہیں، مذہبی اعتقادات کے اختلافات ہو سکتے ہیں، مواقع کے اختلافات ہو سکتے ہیں، خاندانی تعلقات کے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بے شمار وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا اور دوسرے لوگوں کا یا معاشرے کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ، ایک گروہ کے ساتھ یا انفرادی طور پہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مخالفت ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ سب سے مین وجہ جو ہے وہ عدم برداشت ہے، تھوڑی سی بات ہو جائے ہم مرنے ملانے پہ ٹر جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں پہ اتر آتے ہیں، ہم سالوں سال جو ہے وہ جھگڑے کر لیتے ہیں اور وہ بات بھی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس پہ ہم جو ہے اپنا تعلقات کو توڑ دیتے ہیں۔ بھئی تھوڑا سا اگر آپ برداشت کر لیتے تو آپ کا تعلق بھی بچ جانا تھا اور معاملات میں سنجیدگی بھی نہیں آنی تھی اور اتنی تلخی بھی نہیں آنی تھی۔ تو صرف عدم برداشت کی وجہ سے یہ معاملات ہوا جو کہ زیادہ جھگڑے کی طرف یا تعلق کے ختم ہونے کی طرف چلا گیا۔ تو بھئی عدم برداشت کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، ذاتی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بندے کی ذات ایک الگ طریقے سے بنی ہے، اس کی شخصیت الگ سے ہے، دوسرے کی ذات الگ سے ہے، اس کی شخصیت الگ سے ہے، تو وہ بلا وجہ کا کسی بات کی بھی مطلب کسی معاملے کے بنا بھی ذاتی اختلاف ہے، تو بھئی اس کا برداشت کرنا سیکھیں گے نا، کہ اس کے ذاتی اختلافات کو جو ہے وہ معاملات کے اختلاف پہ تو نہیں لے کے آئیں گے۔ معاملات کا اختلاف، آپ کا ذاتی اختلاف ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں، معاملات جو ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، معاملات کو درست طریقے سے چلائیں، ذاتی اختلافات کی بنیاد پہ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے نہ کریں۔ پھر پسندیدگی ناپسندیدگی آ جاتی ہے، مگر ایک شخص کی پسندیدگی الگ چیز ہے، دوسرے شخص کی پسندیدگی الگ ہے، ایک ٹھنڈا پسند کرتا ہے، ایک گرم پسند کرتا ہے، تو بھائی اس میں جو ٹھنڈا پسند کر رہا ہے وہ گرم پہ ترجیح نہ دینا شروع کر دے، یا گرم والا ٹھنڈے پہ ترجیح نہ دینا شروع کر دے کہ بھئی میں یہ کر رہا ہوں، جو میں یہ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اس کی صحت کے فائدے ہیں، اس کے روح کے فائدے ہیں، اس کے فلاں فائدے ہیں۔ وہ بھائی اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، اس کی جو پسند ہے اس کا آپ احترام کریں، اور آپ کی پسند ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اس کو دوسروں کے اوپر جو ہے وہ مت جو ہے ڈھانپیں یا دوسروں کے اوپر امپوز مت کریں۔ تو یہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے سکھانی ہے کہ ہم نے پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں اختلاف ہو تو کیسے ختم کرنا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ آپ کے درمیان یا لوگوں کے درمیان یا گروہ کے درمیان اختلافات ہوں تو کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آپ بات چیت کریں، دوسروں کا احترام کریں، ان کی پسند کا احترام کریں، ان کے جو اصول ہیں ان کا احترام کریں۔ پھر اس کے علاوہ آپ سلجھو ہو جائیں یار، آپ شدت پسند نہ بنیں، دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو سنیں،
صرف اپنی ہی نہ سنائے جائیں یا صرف اپنے ہی نقطہ نظر کو دوسروں پہ امپوز نہ کریں, اپنے ہی نقطہ نظر کو صرف بیان نہ کرتے رہیں, دوسروں کا نقطہ نظر آپ سنیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اس کے نقطہ نظر کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی پسند ناپسندیدگی کا بھی آپ خیال رکھیں, آپ صبر کا جو ہے وہ دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, تحمل کریں. آپ جو ہے عدم برداشت کی وجہ سے آپ جذباتی ہو جاتے ہیں, بھائی اپنے جذبات کو کنٹرول کریں, صرف جذبات آپ میں ہی ہیں, باقیوں میں نہیں ہیں. جب آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو دوسرا شخص کیسے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرے گا؟ تو آپ یہ کہتے ہیں جی مجھے تو غصہ آ جائے میں تو بات منہ پہ کر دیتا ہوں, یا میں تو دل کا صاف ہوں بات منہ پہ کر دیتا ہوں, بس مجھے غصہ آ جائے تو میں دل میں نہیں رکھتا. او بھائی دل میں رکھتے ہو یا کہتے ہو جی میں تو سچی بات کرتا ہوں تو میرے سامنے, او بھائی کبھی اپنے بارے میں سچ کی بتایا ہے کبھی کسی کو کہ میں نے فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں گناہ کیا تھا, میں نے فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں جگہ پہ دھوکے دیے تھے؟ آپ کو جب سچ بتانے کی بات آتی ہے تو دوسروں کے بارے میں بتانے کی بات آتی ہے کہ بھائی میں تو سچ بولتا ہوں, میں تو تم میں یہ خرابی ہے, میں تو سچ بتاؤں گا, آپ کو بری لگے تو بری لگے صحیح. او بھائی اپنے بارے میں سچ بتاؤ نا, اپنے بارے میں سچ بتاؤ کہ بھائی مجھ میں یہ خامی ہے, مجھ میں یہ برائی ہے, میں نے فلاں فلاں جگہ پہ آپ کو چیٹ کیا تھا, میں نے فلاں فلاں جگہ پہ آپ کو دھوکہ دیا تھا, میں نے فلاں فلاں جگہ پہ معاملات میں ٹانگ اڑائی تھی. کبھی اپنے بارے میں بھی سچائی بتاؤ نا کہ آپ پاکیزہ ہیں. اور پھر آپ لیبل یہ لگا لیتے ہیں جی ہم تو سچ بولتے ہیں, جی میری سچ سے کسی کو برا لگتا ہے تو لگنے. اچھی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے, جی ہم نے تو سچ بیان کر رہے ہیں, اس کو کڑوی لگ رہی ہے تو ہم کیا کریں. اور بھائی وہ جو کرواہٹ ہے آپ نے ضرور پھیلانی ہے, اور جو اگر سچ بات بیان کرنی تو اپنے بارے میں بیان کریں نا, دوسروں کے بارے میں ضرور بیان کرنی ہے. آپ مٹھاس نہیں پھیلا سکتے, آپ خوشبوئیں نہیں بکھیر سکتے کیا, آپ آسانیاں نہیں پیدا کر سکتے لوگوں کے لیے. آپ کیوں, آپ نے کرواہٹ ہی پھیلانی ہے, آپ نے زہری معاشرے میں پھیلانا ہے, کیوں, کس وجہ سے؟ آپ بتائیں مجھے نا, میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو سچ بیان کر کے بڑا کوئی مارکا مار رہے ہیں, بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں, بڑا جو ہے آپ نے علم بلند اٹھا لیا ہے, آپ نے جو ہے آپ دوستانہ رویہ نہیں رکھ سکتے, آپ دوسروں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں اختیار کر سکتے, آپ دوسروں کی خودداری کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں, آپ خود تو خوددار بنے پھریں اور دوسروں کی خودداری کو جو ہے نیست و نبود کر دیں, تہس نسر کر دیں, ان کا برا حال کر دیں. کیوں, کس وجہ سے؟ تو بھائی اپنے معاملات کو درست کریں, دوسروں کے معاملات کو درست رہنے دیں, دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں, ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیں, ایک اچھا معاشرہ جس میں ہم دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھ سکیں, دوسروں کے نقطہ نظر کا احترام کر سکیں, دوسروں سے صلح جوئی کے طریقے سے ہم رہیں, تحمل کا مظاہرہ کریں, صبر کا مظاہرہ کریں, اخلاص کا مظاہرہ کریں, دوسروں کے ساتھ خالص دل ہو کے ہم چلیں, اور دوسروں کی خودداری کو ڈیمیج نہ کریں, دوستانہ رویہ اختیار کریں, دوسروں کے مذہب کا احترام کریں, رسم و رواج کا احترام کریں. ہاں ان کے رسم و رواج الگ سے ہیں, ان کے رسم و رواج الگ سے ہیں, اپنے رسم و رواج